آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں اور مدرسوں میں دینے سے کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اتنا مشہور سا واقعہ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لوگوں کو دیکھا ایک پوجا کرتے ہوئے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، دیکھ کر، بن دیکھے کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت، دیکھ کر کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، بدبختوں کیا بک رہے ہو، خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے، خدا تو سب کو بناتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ اب سامری جو تھا سنار، اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا کمزوری ہے، کس طریقے سے ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تورات لانے کے لیے تو سامری جو تھا اس نے سارا سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ بچڑا اچھلنے کودنے لگا، لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کی پوجنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات لے کر تو دیکھا کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہاں پر جو مجرم جو تھا وہ کون تھا؟ سامری تھا نا، سامری نے جس نے بچڑا بنایا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو سب پر آیا، سامری پر نہیں آیا، سب ہلاک ہو گئے، سامری ہلاک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں فرمایا، آپ کو شکایت ہوئی کہ اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے، اس نے تو بچڑا بنایا تھا اور اللہ تو نے سب کو عذاب دیا، اس کو عذاب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ضرور دیتے ہم اسے عذاب، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کافر، لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے، میری راہ میں اپنی دولت لٹاتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے، بس اسی خوبی کی وجہ سے ہم نے اسے عذاب نازل نہیں کیا۔ اب بتاؤ اگر کافر ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ لٹائے تو دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، نہیں، آخرت میں اگر کوئی کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے اسے دنیا میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اگر ہم مسلمان ہو کے اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی دولت لٹائیں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھو سخاوت جو لوگ کرتے ہیں، سخاوت تو بہت ساری جگہ پہ ہوتی ہے، کسی بیوہ کی جھولی میں ڈال دیا یہ بھی سخاوت ہے، کسی یتیم کو دے دیا یہ بھی سخاوت ہے، کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا یہ بھی سخاوت ہے، کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرا دیا یہ بھی سخاوت ہے۔ لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد میں سخاوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند تھی تو حضور کو سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائے، اللہ کے لیے مسجد بنائی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اب ہم اپنی طاقت کے مطابق مسجد بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق محل بناتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا، چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اب آپ جانتے ہو چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، حالانکہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت ترغیب دی، کہا مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائے اور اللہ کے گھر تعمیر کیے جائے۔ اب دیکھو ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے مسجد بنائیں، اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے یا اس میں اپنا پیسہ دے، اس میں کوئی حصہ دے دے تھوڑا بہت، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھو اگر میں پوری مسجد بنانے کی حیثیت نہیں رکھتا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر میں پوری مسجد بنانے کی حیثیت نہیں رکھتا، صرف مسجد میں 1 روپیہ ملانے کی حیثیت رکھتا ہوں
اور اگر وہ 1 روپیہ اگر میں مسجد میں ملا دوں تو جب تک پوری مسجد قائم رہے گی اور اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. یہ اور پھر اگلی بات یہ ہے، آپ سمجھے اگر میں جمعہ پڑھنے کا عادی ہوں اور اگر میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں تو میں کتنے جمعے پڑھ سکتا ہوں؟ ایک بار میں 1 جمعہ پڑھ سکتا ہوں، دوسری بار تو نہیں پڑھ سکتا. ایک بار میں 1 جمعہ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا جمعہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اب جتنے لوگ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے ان سب کے جمعہ پڑھنے کا ثواب تعمیر کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں 300 لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ لیا، تعمیر میں جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ان لوگوں کو 300 لوگوں کی جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اور جمعہ پڑھنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جمعے کے بعد جتنی نمازیں پڑھی جائے گی ان سب کا ثواب، اب اس میں قرآن پڑھا جائے گا مسجد میں اس کا ثواب، دین کی باتیں ہوگی اس کا ثواب، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک مسجد قائم رہے گی تب تک ایسے ثواب ملتا رہے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مسجد نہیں، جہاں بھی مسجد نظر آئے، مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کہیں مسجد بن رہی ہے، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہو، اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے، تو جتنا ہو سکے امداد کر دو مسجد میں. اگر ہم 1000 روپیہ نہیں دے سکتے، 150 روپے ضرور دے دیں، کیونکہ اس میں ہم نے حصہ لے لیا. اب ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی. اگر قیامت تک بھی قائم رہے گی تب تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب صحابہ میں سب سے افضل کیوں ہے؟ آپ علماء سے سنتے ہو، علماء فرماتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب صحابہ میں سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل. اب حضرت ابو بکر کی نیکی کیوں زیادہ؟ مسجد نبوی بنانے کی بات آئی تو پیسہ دیا، حضور نے منع کیا کہ ابو بکر تم مت دو، تو کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا ہوں اور میرا پیسہ بھی آپ کا ہے. اب دیکھو دینے کے لیے کس طریقے کی بات کہی. اور جب تبوک کے دن آئے تو کیا کیا؟ سارا کا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اس لیے جو مرتبہ حضرت ابو بکر کو ملا ہے وہ تمام صحابہ میں کسی کو نہیں ملا. تمام صحابہ میں سب سے افضل مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا. حضرت ابو ہریرہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کروں، لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا، وہ بیچارے کہاں سے دیتے. بلال حبشی کی تمنا نہیں تھی کہ میں اللہ کی راہ میں خرچہ کروں، لیکن وہ خود غلام تھے، ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا، وہ کہاں سے دیتے. لیکن اللہ جس کو مال دیتا ہے اور وہ اس کو روک لے، اللہ کی راہ میں نہ خرچہ کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. کیونکہ جو ہمارے پاس آج مال ہے جتنا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد میں چندہ وہی شخص دے گا جس کو مسجد سے محبت ہوگی. جس کو مسجد سے محبت نہ ہو وہ اپنا حلال دے گا ادھر لا کے؟ کبھی نہیں دے گا. بھائی جس کو کنجریوں سے محبت ہے اس کا پیسہ وہاں لگ رہا ہے، جس کو نچنیوں سے محبت ہے اس کا پیسہ وہاں لگ رہا ہے، اور جس کو جوئے سے، سٹے سے اور پھر شراب کے اڈوں سے محبت ہے اس کا پیسہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. اور جس کو مصطفیٰ کریم اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجد سے محبت ہے اس کا پیسہ کہاں لگے گا؟ بولو کہاں لگے گا؟ مسجدوں میں لگے گا. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث ذرا توجہ سے سننا، بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں صرف اب حدیث سناؤں گا، بات کو ختم کر دوں گا. جو سو رہے ہیں وہ لوگ اٹھ جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے، جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. ایک حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مسجد میں چراغ جلا دیا، جس نے مسجد میں چراغ جلا دیا، ایک ٹیوب لائٹ لگا دی، ایک ٹیوب لائٹ لگا دی، جب تک وہ روشن رہے گی 70,000 فرشتے ہر وقت اس بندے کے حق میں دعائے مغفرت اور بخشش کرتے رہیں گے. مسجد میں پنکھا لگا دیا، جب تک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے دعا میں مشغول ہیں. اور مصطفیٰ کا فرمان حد ہوتی ہے یار اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرنے والوں کی. فرمایا جس نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا دی، ایک صف بچھا دی اور ایک مصلی بچھا دیا یار جس پہ ایک بندہ نماز پڑھ سکے، آقا کریم فرماتے ہیں جب تک اس مصلی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، جب تک اس مصلی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں 70,000 فرشتے ہر وقت اس بندے کے حق میں دعائے مغفرت اور بخشش کرتے رہیں گے. اب ذرا سوچو کہ جو بندہ 100 روپے کا مصلی دے اس کی تو یہ حالت ہے، اور جو آدمی 1000 روپے اللہ کی مسجد کی تعمیر کے لیے دے دے، اللہ کا کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
بولو اللہ کا کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے گھروں میں بڑھ چڑھ کے خدمت کرو۔ اور پھر ایک حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں اتنا حصہ ڈال دیا، اتنا پیسہ ڈال دیا کہ جس سے اگر تعمیر کر سکے تو ایک چڑیا کا بچہ اس میں آ جائے، اور بعض روایت میں کہ ایک تتر اس میں بیٹھ جائے، اتنا چھوٹا تتر، ایک تتر اس میں بیٹھ جائے، یعنی اتنی سی بھی کسی نے مسجد کی ہیلپ کر دی تو رب اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اور پھر ایک آخری بات، یہ بات میں مجبوراً بول رہا ہوں، بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہماری مسجدوں میں یہ بات بہت ہوتی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قادر مسجد خادم مسجد، کہ انتظامیہ جانے اور متولی جانے، کوئی بھی بات ہو مسجد کی، کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو کہا جائے تو ایک ہی بات لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی متولی جانے، ہم کچھ نہیں جانتے، متولی جانے۔ میں کہتا ہوں بھائی متولی کیا جانے؟ یہ جو ذہن میں خباثت بھری اس کو نکال دو کہ خادم مسجد، قادر مسجد، متولی جانے اور انتظامیہ جانے۔ اور بھائی اللہ کا گھر ہے، ہم سب جانے اور اللہ جانے، ہم سب کی ضرورت ہے یہاں۔ ایک متولی کے نماز پڑھنے سے مسجد آباد نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کے مسجد چلانے سے مسجد نہیں چل سکتی۔ ہم سب کو مل کے اپنی مسجد کی خدمت کرنی ہے، ہم سب کو بڑھ چڑھ کے یہاں حصہ لینا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر آپ کو میں بتا دوں کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، اور میرے آقا کا چاند جیسا چہرہ دھول میں اٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، صحابہ لا رہے، مسجد نبوی کو تعمیر فرما رہے۔ اس سے پتا چلا کہ مسجد بنانے کی کسی ایک بندے کی ذمہ داری، بولو تو صحیح، کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے یہاں مسجد میں، ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ اور پھر اب دیکھو جو ہوا ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، آپ سمجھ لیجئے، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں تیرے گھر میں رہ کر تیرے گھر کی خدمت نہ کر سکا، یہ ایک نحوست تھی، میں اس نحوست سے معافی چاہتا ہوں۔ اور آج سے ایک عہد کرے کہ ہم سب مل کر اللہ کے گھر کی بڑھ چڑھ کی خدمت کریں گے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر نے جب مسجد بنائی تو خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ حدیث پڑھی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فاروق اعظم فرما رہے ہیں، یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو اکیلا مسجد بنائے گا رب اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا صحابہ تم تھوڑا تھوڑا چندہ ہی دے دو مسجد نبوی کو، میں جانتا ہوں اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جتنا ہو سکے اتنا ہی دے دو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کون